اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 48 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 33ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے اور سورہ ہمزہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو نفع کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز چلنے والی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو الگ الگ کرنے والی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی ہیں۔ عذرا او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، تمہیں جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ اب تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں، جس کا میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے میری کتاب بکھرے موتی میں کسی جلد میں، لیکن یقیناً کیا ہے، مجھے یاد ہے اس کا۔ اب کیا ہے تفصیل، وہ ریاض التفسیر میں دیکھنا جو میری آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی تشریح اس کی کر لیتا ہوں میں۔ سمندر سے بھاپ اٹھ کر فضا میں جاتی ہے اور بادل بن جاتی ہے۔ ان بادلوں کو ہوائیں اڑا کر ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتی ہیں۔ وہ ایک علاقے میں بارش برسا کر سرسبزی کا سامان کرتی ہے اور دوسرے علاقے کو خشک چھوڑ دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کا نظام ایک اور دوسرے کے درمیان فرق کرنے کے اصول پر قائم ہے۔ موجودہ دنیا میں اس اصول کا اظہار جزئی صورت میں ہو رہا ہے اور آخرت میں اس اصول کا اظہار اپنی کامل صورت میں ہوگا۔ ہواؤں کی یہ نوعیت جو قرآن میں بتلائی گئی ہے، آدمی کے لیے یاد دہانی ہے کہ ان کا کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے زحمت بننا اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ موجودہ دنیا میں جب 2 مختلف قسم کے انسان ہیں تو ان کے لیے خدا کا فیصلہ 2 الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ پھر ہواؤں کی یہ نوعیت خدا کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے کہ اس مظاہرے کے بعد کسی کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو لوگ موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو زوراور سمجھتے ہیں اور اس بنا پر دعوت حق کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس دن اپنے آپ کو اس حال میں پائیں گے کہ ان سے زیادہ بے زور اور کوئی نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی کورونا وائرس کی قیامت آ گئی، سب کے دماغ ٹھکانے ہو گئے۔ یہ بھی چھوٹی موٹی قیامت ہی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، طمس کے معنی مٹ جانے اور بے نشان ہونے کے ہیں، یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔
پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی۔ قیامت کا دن یہ بڑا خطرناک دن ہوگا، اس دن کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے۔ بقیہ ہواؤں کی تفصیل اور تفسیر دیکھنی ہو تو بکھرے موتی میں دیکھ لیجئے، یا ریاض التفسیر کا انشاءاللہ انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔